بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ ٹاک اور میں ہوں عبدالوہاب لاہور اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج جو ہے خبریں بہت اہم ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ ذرائع سے کچھ خبریں مجھے ملیں تو سوچا کہ میں آپ کے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلے ناظرین، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مہنگائی کے نام پر اپنی حکومت بنانے کی کوشش کی اور عوام میں گئے اور مہنگائی مکاؤ مارچ کیے، اور اب جب ان کی حکومت آئی تو وہ 30 سالہ خواب ہی نکلا. جو 30 سال سے خواب دکھاتے آ رہے تھے اور وہ 30 سالہ خواب دوبارہ سے وہی خواب نکلا. ناظرین، اس ٹائم جو مہنگائی ہے وہ اپنی پیک پر جا رہی ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی ہے. میں بات اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو جو ہے گوگل پر سرچ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ سے پیٹرول کے پرائس سے اندازہ لگائیں کہ پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ 200 روپے تک مہنگی کر رہے تھے. پرائزز جو ہیں 200 روپے تک بڑھا رہے ہیں پیٹرول کی. لیکن اس میں کیا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب کو کال کی کہ سر آپ جو ہے آئی ایم ایف کے کوئی تلے منتے کریں، عوام کے اوپر جو ہے یہ اتنا پریشر آئے گا پیٹرول کا تو عوام باہر نکلے گی، سڑک پہ آئے گی، ہماری حکومت بدنام ہوگی. تو آپ کچھ ایسا کریں کہ بادشاہ ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس کو بند کر دیں. کوئی پروجیکٹس جو آپ نے شروع کیے ہیں ان کو بند کر دیں، مگر پیٹرول کی پرائزز جو ہے وہ 50 روپے اکٹھی نہ بڑھائیں. ٹھیک ہے، یعنی اکٹھی نہ بڑھائیں سے مطلب ہے کہ اکٹھی نہیں بڑھیں گی مگر 50 روپے تک بڑھیں گی ضرور. یہ بات 100% کنفرم ہے. ناظرین، اگر آپ دیکھیں کہ ڈیزل کی جو پرائزز ہے وہ 30 سے 40 روپے تک بڑھنے جا رہی ہیں. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے اور جا کے تلے منتیں کیے، پاکستان کا نام جو ہے بدنام کیا. سر جی ہمیں جو ہے پیٹرول کی جو تھوڑی سبسڈی دے دیں، ہم جو ہے وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، آپ جو کہیں گے وہ کر لیں گے. جیسے جو غلام کی طرح وہ گئے، جیسے وہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے بیکاری کا، وہ بیکاری بن کر پاکستان کا نام اس طرح دکھا رہے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں. ناظرین، پھر جو ہے آئی ایم ایف نے تھوڑا طرز کھایا مفتاح اسماعیل صاحب کی شکل پر اور انہوں نے 20 سے 30 روپے جو ہے پیٹرول کا دیا. لیکن 20 سے 30 روپے پھر بھی بڑھے گی، 50 روپے تک جائے گی، مگر ابھی 20 سے 30 روپے تک پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی. اور ڈیزل کی جو ہے وہ 40 سے 50 روپے تک بڑھنے کا امکان ہے، اور یہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر یہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے آئی ایم ایف کے پاس آ چکے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ 18 دنوں کے اندر 8 روپے تک ڈالر بڑھا ہے. اور ڈالر ابھی اور بڑھ رہا ہے. اس پہ فلکچویشن جو ہے ڈالر کے اندر ابھی بھی ہے. یہ دن بہ دن 50 پیسے بڑھتا ہے، 30 پیسے بڑھتا ہے، 20 پیسے بڑھتا ہے، بیچ میں کچھ گھنٹے کے لیے نیچے آتا ہے، پھر دوبارہ یہ 40 پیسے پر چلا جاتا ہے. 8 روپے جو ہے ناظرین 18 دنوں کے اندر 8 روپے ڈالر بڑھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جب ان کا حکومت کا پہلا دن آیا، انہوں نے 87 لاکھ کا جو ہے وہ صحافیوں کو پی ایم ہاؤس بلایا اور ان کو جی بڑا ان کی خاطر خواہ کی، اور 87 لاکھ کا انہوں نے ڈنر کروایا. اور اس سے اگلے دن ہی انہوں نے احساس پروگرام کو بالکل بند کر دیا، جو غریبوں کے لیے ایک میرے خیال سے جو میٹرو بس انہوں نے بنائی، اس عمران خان صاحب نے اس میٹرو بس کے نیچے نیچے سونے والے جو غریب تھے ان کے لیے انہوں نے ایک جگہ بنائی جہاں پہ ان کو اچھا کھانا ملتا تھا، جہاں پہ ان کو اچھا بستر ملتا تھا، جہاں پہ ان کو صفائی ملتی تھی، جہاں پہ ان کو واش روم صاف ستھرے ملتے تھے. وہ انہوں نے بالکل بند کر دیے. اس کے بعد اگر ناظرین آپ دیکھیں کہ میرے پاس ایک جو ہے وہ خبر ہے ذرائع کی طرف سے کہ ترقیاتی منصوبے عمران خان صاحب نے جو شروع کیے تھے، ترقیاتی منصوبے 85 منصوبے جو ہیں، 85 منصوبوں جو جن کی لاگت تھی، جن پہ لاگت آئی تھی 286 ارب روپیز، 286 بلین روپیز. ناظرین، ان پہ جو ہے وہ لاگت آئی تھی. یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ایکسپریس ٹریبیون نے جو ہے اس خبر کو شائع کیا، اور یہ جو ہے ذرائع وہ ہیں شہباز رانا صاحب. ناظرین، یہ وہ حالات ملک کے جا رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. غریب کے لیے مشکل سے مشکل پیدا کی جا رہی ہے، اور صرف یہ حکومت جو ہے اپنے مفاد کے لیے آئی تھی. یہ بات آج بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ حکومت اپنے مفاد کے لیے آئی تھی. انہوں نے ای سی ایل سے نام ہٹانا تھا، انہوں نے این آر او لینا تھا، انہوں نے اپنے کیسز معاف کرانے تھے، انہوں نے نیب ختم کرنا تھا. ناظرین، یہ صرف حکومت اس وجہ سے آئی ہے. اور ان کا کوئی پاکستان کے ساتھ اگر ان کا اتنا ہوتا، اتنا جی اب آپ کے ساتھ پیار محبت ہوتا، تو یہ 87 لاکھ کا اس دن جو ہے 87 لاکھ کا کسی غریب کے لیے کیا ہے وہ ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ اپنی شاہانہ زندگی انہوں نے شہباز شریف صاحب نے آتے ہی اپنے 3 گھروں کو جو ہے کیمپ بنایا، آفس کیمپ بنایا. یعنی یہ کیا ہوتا ہے آفس کیمپ کی ناظرین، یہ جاننا اپنے ضروری ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیمپ بنائے ہیں اس کا جتنا خرچہ ہے، کھانے پینے کا، ملازمین کا، جو بجلی کا جو خرچہ ہے، وہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے.
اور انہوں نے جاتی عمرہ میں ناظرین 3700 گارڈز تعینات کی ہے. 3700 گارڈز. ناظرین یہ وہ باتیں ہیں کہ جو دکھ دیتی ہیں عوام کو، مگر پھر بھی کچھ عوام جو ہے ابھی بھی 15 سے 20% عوام سوئی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ اندر کھاتے کیا چل رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے. 26 تاریخ کو خان صاحب نے احتجاجی کال دی ہے الیکشن کمشنر کے اگینسٹ. ناظرین یہ ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. ان کے ساتھ یہ بلنڈر ہو گیا. خان صاحب نے ان کے ساتھ ایک بلنڈر کر دیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اتنی عوام نکلے گی. اور ابھی آپ دیکھیے گا 26 تاریخ کو کس طرح الیکشن کمشنر کے خلاف جو ہے عوام نے احتجاج کرنا ہے. ان کو ابھی بھی وارننگ ہے کہ ابھی باز آ جاؤ، ابھی باز آ جاؤ. یہ وقت پر باز نہیں آتے، یہ وقت پر باز نہیں آتے. اور جب وقت گزر جاتا ہے اور وقت جو ہے وہ برے حالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے، پھر یہ عجیب سی شکلیں بنائے پارلیمنٹ میں پھرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ برے سے برے الفاظ میں تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کے سامنے ایک معصوم سا چہرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کیا تھا، ہم نے تو وہ کیا تھا. آپ کے سائڈ پہ اس ٹائم میں آپ کو خان صاحب کے جو دور حکومت میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ سائڈ پہ میں آپ کو یہ شو کروا رہا ہوں پکچر. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کیا کارکردگی کی تھی. انہوں نے سڑکوں پر یا انہوں نے موٹر ویز کو اتنا اپنا نہیں بنایا کہ اصل میں یہ جانتے تھے کہ جو دکھنے والی چیزیں ہیں جو عوام جس پر سفر کرتی ہے ان کے لیے بنائیں تو عوام دی واہ واہ کرے گی. نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو موٹر وے بنائی ناظرین، 1 کلومیٹر پر انہوں نے 26 کروڑ روپیہ جو ہے 26 کروڑ کا فراڈ ہوا پر کلومیٹر. 26 کروڑ. اب آپ جو ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے اربوں روپے. ہر چیز، تعلیم کو دیکھیں، صحت کو دیکھیں، کھانے پینے کو دیکھیں، بجلی کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، گیس کو دیکھیں، ہر چیز پر ناظرین انہوں نے جو ہے وہ عوام کو کھایا ہے. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ عوام کہتی ہے جی کھایا ہے تو لگاتے بھی تھے. یہ کیا کرتے تھے اگر 100 روپیہ جو ہے انہوں نے 100 روپیہ جو ہے فراڈ سے انہوں نے کمایا ہے، اس میں سے 10 سے 15 روپے جو ہے عوام کو دکھانے کے لیے لگا دیتے تھے. عوام جی واہ واہ بڑا کام ہو گیا. اور باقی جو پیسے ہیں وہ ان کی منی لانڈرنگ میں چلے جاتے تھے. ناظرین مفتاح اسماعیل صاحب نے آج جو ہے میرے خیال سے، میں اگر اس جو آج انہوں نے کل انہوں نے جو IMF کے سامنے جو باتیں کی، جو انہوں نے امر بالمعروف کے آیت کے بارے میں جو انہوں نے فضول بولا، عوام جو ہے اس عوام کا سخت رد عمل آ رہا ہے. اور ٹویٹر پہ ان کی جو کمپنی ہے کینڈل لینڈ اس کا بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. اس کمپنی کی کسی پروڈکٹ کو نہیں خریدنا عوام نے. یہ ٹویٹر پہ اس ٹائم ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، ایک کینڈل لینڈ کا بائیک آؤٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دہشت گرد شو کرانے کی کوشش کی، ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی کہ خان صاحب ایک دہشت گرد ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو لبرل ہیں، ہم آپ ہمارے ساتھ چلتے. جیسے آپ کسی سے کوئی چیز، ہم لوگ کسی کوئی چیز مانگ لیتے ہیں، سر ہم تو اس طرح ہیں، سر ہم تو اس طرح ہیں، معافی تلافی سر جی یہ کریں وہ کریں. یہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کام پکڑا ہوا ہے. یہ ہمارے پاکستان کے وزیر خزانہ ہے. یہ ایک خوددار قوم، لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ پر مبنی یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے وزیر خزانہ جا کر IMF کے آگے بھیک مانگ رہا ہے. ناظرین ایک ہوتا ہے کہ پیسے جو ہے جو ایک عالمی دنیا جس پر چل رہی ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے قرضے لینے کا، کیونکہ جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں ان کا قرضے لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو بھکاریوں کی طرح پیسے مانگنا اور آگے شو کرنا جی ہمارا جو سابق وزیر اعظم تھا وہ تو یہ چیز دیکھتا تھا، وہ تو قرآن آیات کو پڑھ کے یہ کرتا تھا، وہ تو دہشت گرد، اس کو شو کرانا اور اپنے آپ کو کہنا جی میں بہت لبرل ہوں، یہ ایک غلط چیز ہے. اور عوام کا اس پہ سخت رد عمل آ رہا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے جو لانگ مارچ کی طرف چل رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہونے جا رہا ہے لانگ مارچ میں. ان کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے اندر کتنا غصہ جو ہے وہ بھر چکا ہے اور عوام اس ٹائم پورا لڑنے کے لیے، آزادی چھیننے کے لیے تیار ہے. اب آزادی حاصل نہیں، چھیننی پڑے گی عوام کو. اور ناظرین یہ وہ نہیں ہے جو ایران میں جو احتجاج نکلا تھا. یہ احتجاج پوری دنیا میں جتنے احتجاج نکلے ہیں ان سب سے احتجاج لانگ مارچ جتنی ریلیاں نکلیں ان سب میں سب سے مختلف ہونے جا رہا ہے کیونکہ اس میں دودھ پیتے بچے سے لے کے بزرگ تک شامل ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کس طرح لانگ مارچ کی طرف عوام نے نکلنا ہے. ہر گاؤں سے، ہر گلی سے، ہر محلے سے عوام کا جو ہے ایک ٹھاٹے مارتا سمندر نکلے گا اور اسلام آباد کی طرف جائے گا. اور شہباز شریف صاحب نے جو ڈی چوک کی دھمکی دی کہ تم آؤ تو صحیح ڈی چوک. ناظرین خان صاحب کہتے ہیں ہم آئیں گے، تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہماری آزادی ہے، ہماری خود مختاری ہے، ہم انشاءاللہ اس کے لیے ضرور لڑیں گے.
مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے وہ آج کل وزیر اطلاعات و نشریات بنی ہوئی ہیں، اور وہ آج کل ماشاء اللہ ان میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہے، اور وہ اوور کانفیڈنٹ ہو رہی ہیں. اور آج انہوں نے ایک بیان دیا جو آن لائن جو ہے وہ اویلیبل ہے آرٹیکل، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. ناظرین، جو آرٹیکل 6 ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے نہ سپریم کورٹ لگاتی ہے، نہ کوئی اور عدالت لگاتی ہے، نہ کوئی کچہری لگاتی ہے، نہ کوئی تھانہ لگاتا ہے. آرٹیکل 6 نافذ کرنے والی حکومت ہوتی ہے، حکومت کا اختیار ہوتا ہے آرٹیکل 6 نافذ کرنا. تو کریں، موسٹ ویلکم، لیکن نہیں کریں گے. اس کے پیچھے بہت کہانی ہے ناظرین، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ کو میں بس یہی کہوں کہ آپ جو ہے اس ٹائم پورا اویئر رہیں ملک کے حالات سے. آپ جو ہے کسی کی بات پر نہ جائیں، آپ خود ریسرچ کریں، آپ خود دیکھیں کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا تھا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے، اور آگے اس ملک کا فیوچر کیا ہے. کیونکہ یہ ملک اب ہمارا آنے والی نسلوں کا فیوچر ہے. اس ملک کے ساتھ جڑی امیدیں، اس ملک کے لیڈر جس کو عوام لیڈر مانتی ہے، جس کے ساتھ اس ٹائم میجورٹی ہے، خان صاحب ان کو لیڈر مانتی ہے، آگے فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے آپ خود اس پر دیکھیں اور ملک کے حالات پر توجہ دیں. نہ کہ آنکھیں بند کر کے کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آپ خود دیکھیں، اپنے اندر شعور پیدا کریں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا تھا پہلے ملک میں، 23 سال کس نے کھایا، کس نے نہیں کھایا، اس کے بعد کیا ہوا. اور ناظرین، ایک بڑی خبر جو ہے آئی ایم ایف نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ پاکستان کی 2021 میں 5.6% جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے. جی ڈی پی 5.6%. ناظرین، اب آپ دیکھے گا آگے حالات کیا ہونے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم لمحہ بلمحہ اب اپنے جو ہے ویورز کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہارڈ ٹاک کو سبسکرائب کریے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.